بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجہ وقار اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور یو اے ای سمیت آج پورے عرب ملکوں میں آج پہلا روزہ تھا۔ اور اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں ان لوگوں کے لیے دعا کی جائے جو اس خطرناک ترین وائرس کا شکار ہیں۔ تو آئیے سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ان تمام لوگوں کو پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں اور جو لوگ اس وبائی مرض کا شکار ہیں، اللہ پاک ان تمام لوگوں کو، ان تمام انسانوں کو شفا عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس خطرناک ترین وائرس سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو طویل نہ کروں، اپنی بات کو لمبی نہ کروں، کوشش کروں گا کہ دو تین باتیں آپ سے شیئر کروں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کو لے کر کرونا وائرس کے حوالے سے ایک لمبی اور ایک بڑی بحث چل رہی ہے، اور مختلف ٹاک شوز میں مختلف لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اس حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ کوئی اس کو کرونا جات کہتا ہے اور کوئی اس کو مسلم وائرس کہتا ہے، اور بالخصوص انڈین میڈیا اور بالخصوص جو 3 4 5 جو نام نہاد انڈیا کے صحافی ہیں وہ اس وائرس کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وائرس مسلمانوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ وہاں پہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مسلمان ریڑھی والوں سے، جو ریڑھی لگاتے ہیں، ان سے کوئی سودا سلف نہیں لیا جا رہا ہے۔ جو مسلمان وہاں پہ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جن کی کوئی دکانیں ہیں یا کوئی ریسٹورنٹ ہے یا کوئی چائے کے ڈھابے ہیں، ان سے کوئی بھی چائے نہیں پی رہا ہے، ان سے کوئی سودا سلف نہیں لیا جا رہا ہے، اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو، جیسا آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ دن پہلے اس وائرس کو تبلیغی جماعت سے جوڑا گیا، اور انڈین میڈیا نے یہ چیخ کر کہا کہ یہ وائرس تبلیغی جماعت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ حالانکہ وہ جو کہانی تھی اس کے پس پردہ کہانی اس کے برعکس تھی، اور کیونکہ وہ 1,000-1,500 لوگ تھے جو اس مرکز میں، جماعت کا جو مرکز تھا وہاں پہ، نظام الدین مرکز، وہاں پہ پھنس گئے تھے، اور وہاں انڈیا کے اندر لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی دہلی پولیس کو کہ ہمیں یہاں سے باہر نکالا جائے، اور جب یہ بات میڈیا کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کو یہ کوئی اور رنگ دیا کہ بھائی یہ وائرس جو ہے یہ تبلیغی جماعت والے پھیلا رہے ہیں۔ لیکن مجھے بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ کچھ دن 1-2 دن پہلے، 3-4 دن پہلے کچھ مزدور بیندرا کے اندر جمع ہوئے، جن کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے گھروں کو بھیجا جائے اور ٹرینیں چلائی جائیں، کیونکہ انڈیا کے اندر تو لاک ڈاؤن ہے۔ تو وہاں پہ بھی اسی کے ساتھ بیندرا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے ساتھ ایک مسجد تھی، تو انڈین میڈیا نے وہاں پہ بھی جو اس سے جو بھیڑ جمع ہوئی تھی، جو ہجوم جمع ہوا تھا، اس کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ کیسے اتنے لوگ جمع ہوئے، کس طرح، کس کے کہنے پہ جمع ہوئے، اور کون یہ پھیلا رہا ہے۔ تو مجھے حیرت ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں انڈین میڈیا کے شان میں کچھ بات کر سکوں، بالخصوص ارنب گوسوامی، بالخصوص دیپک چوراسیا، انجنا اوم کشف، رجت شرما، امیش شرما، اس کے علاوہ یہ روبیکا لیاقت، اور جتنے بھی یہ جو اینکر ہیں، میں تو ان کی مجھے صحافت پہ مجھے ترس آتا ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ یہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اتنے نفرت انگیز باتیں، اتنی نفرت والی باتیں، اور نہ ان کو بات کرنے کی تمیز ہے۔ جن کو یہ بلاتے ہیں ان سے بھی یہ بے عزت ہوتے ہیں، اور بالخصوص ان کا جو مشن ہے اور ان کا جو مقصد ہے، بنیادی طور پہ اس وقت ان کو یہ کمپلیٹلی جو انڈین میڈیا ہے وہ مسلمانوں کو انڈیا کے اندر ٹارگٹ کر رہا ہے۔ چاہے وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو CAA والا معاملہ آیا تھا
اس کے بعد ابھی یہ جو کرونا، دیکھیں یہ حیرت کی بات ہے کہ کرونا کو انڈیا میں، مجھے ترس آتا ہے کہ کرونا کو انڈین میڈیا مسلمانوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ جو اس کا ریئیکشن آئے گا پوری دنیا کے اندر سے، ابھی آ بھی رہا ہے اور بالخصوص انڈیا کے اندر سے بھی آئے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈین میڈیا کے یہ جو 3 4 5 6 اینکر ہیں، یہ جو نام نہاد صحافی ہیں، یہ انڈیا کی بھلائی کی بات نہیں کر رہے، یہ بنیادی طور پہ یہ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں اور خود یہ انڈیا کو توڑیں گے۔ یہ میری یاد رکھیں، جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو بھی انڈیا کے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، انڈیا کا دشمن کوئی باہر سے نہیں ہے، انڈیا کے دشمن اندر ہی بیٹھے ہیں اور ڈیلی ٹی وی چینلوں پہ بیٹھتے ہیں۔ اور میری یاد رکھیں کہ یہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ جو انڈین میڈیا ہے، انڈیا کی تاریخ کے اندر انڈین میڈیا کا جو کردار ہے اس کو سیاہ حروف میں لکھا جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے انہی بیانات کی وجہ سے وہ جو نفرت انگیزی انڈین میڈیا پھیلا رہا ہے، اور مودی کی پیچھے سے ان کو پشت پناہی حاصل ہے، RSS کی پشت پناہی حاصل ہے، تو اب اسی کی وجہ سے ابھی دیکھیں کہ پوری دنیا سے ریئیکشن جو آ رہا ہے، بالخصوص عرب ملکوں کے اندر سے جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ بڑا ہی چونکا دینے والا اور بڑا ہی خطرناک قسم کا ریئیکشن ہے، کیونکہ بہت سارے انڈینز یہاں پہ عرب ملکوں میں کام کرتے ہیں، بالخصوص UAE کے اندر ہیں، عمان کے اندر کام کرتے ہیں، سعودی عرب کے اندر کام کرتے ہیں، اور قطر کے اندر ہیں، اسی طرح بحرین کے اندر بہت سارے انڈینز کام کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے انڈین میڈیا جو باہر کے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں جتنے بھی انڈینز کام کر رہے ہیں، یہ انڈین میڈیا بنیادی طور پہ یہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور یہ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں سے جو لوکل لوگ ہیں، بالخصوص عرب ملکوں کے جو لوکل کمیونٹی ہے، وہ اس کے خلاف، انڈین میڈیا کے اس رویے کے خلاف، اور بالخصوص انڈین گورنمنٹ کے مسلمانوں کے ساتھ اس رویے کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ٹویٹر کے ذریعے سوشل میڈیا میں وہ لوگ اپنے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بات بتاؤں کہ بالخصوص انڈیا کے لوگوں، آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، جو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب سارے لوگ برے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اچھے ہیں، اور زیادہ تعداد اچھے لوگوں کی ہے، برے لوگوں کی بہت کم تعداد ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اچھے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ چند لوگ، اور بالخصوص RSS اور مودی کا جو ایجنڈا ہے اس وقت انڈیا کو وہ توڑنے کا ہے۔ نہ پاکستان سے کوئی خطرہ ہے انڈیا کو، نہ کسی چائنا سے خطرہ ہے، نہ کسی اور ملک سے خطرہ ہے۔ یہ اگر کوئی توڑے گا انڈیا کو تو وہ انڈیا کے لوگ ہی، وہ انڈیا کے یہ جو چند لوگ ہیں، ٹھیک، وہ انڈیا کو توڑیں گے۔ اور جو جتنی وہ نفرت پھیلا رہے ہیں انڈیا کے اندر، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے، وہاں کے جو اقلیتیں ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر کے، پھر وہاں کے جو نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں، بالخصوص دلت ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے جتنی وہ نفرت انگیزی پھیلا رہے ہیں، اس کا جو نتیجہ آئے گا، یہ میری یاد رکھیں کہ اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوگا۔ پچھلے دنوں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کرسچن لڑکا ہے، کرسچن لڑکوں کو 2-3 لڑکے روکتے ہیں، ہندو لڑکے، اور وہ اس کو مارتے بھی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ کرسچنٹی کی کوئی بات نہیں کرنی ہے، یہ ہندوؤں کا ملک ہے۔ اس طرح سے نظام نہیں چلے گا۔ اگر آپ ایسا رویہ اختیار کریں گے، اگر آپ ایسا بیہیویئر آپ کا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے لیے بہت خطرناک ہے۔ یہ کسی کے لیے یہ خطرناک نہیں ہے، یہ صرف انڈیا کے لیے ہے۔ اور یہی لوگ ہیں، جو چند لوگ جو انڈیا کو پیچھے لے جانے میں، اور جو انڈیا کو توڑنے میں جن کا اہم کردار ہوگا، یہ میری بات یاد رکھیں آپ۔ تو اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، اپنی بات کا گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو، میرے سمیت آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔